الله 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کا بھی بڑا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، بلکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ نازک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کمی کوتاہی کی گئی ہے تو اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے توبہ استغفار پر بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی کی گئی ہے تو اس کے لیے جب تک وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ اس اعتبار سے بندوں کے حقوق کا معاملہ اور زیادہ نازک ہے، اور بالعموم ہمارے ہاں دینی تصورات میں اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ان کی ادائیگی کسی درجے میں فکر بھی کی جاتی ہے، لیکن حقوق العباد کے اعتبار سے کافی زیادہ لاپرواہی کا معاملہ ہے۔ حالانکہ اگر ان کی بھی ادائیگی کا اہتمام رکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی فکر مندی کے نتیجے میں جو کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما کر بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ حقوق العباد کے عنوان سے چلے گا، اور اس میں ہم مختلف جو طبقات کے حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے ہیں، جن میں سے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوست کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے دین کی طرف بلانے کے اعتبار سے وہ کیا معاملات ہیں، اور جو ایسے اہم موضوعات انشاءاللہ ان کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم سب سے پہلے حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ انتہائی حسین رویہ اختیار کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور یہ حسین رویہ صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قرابت داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور پڑوسی کے ساتھ، وہ پڑوسی جو کہ قرابت دار بھی ہے، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، والصاحب بالجنب، اور وہ جو کہ پہلو کا ساتھی ہے، جو عارضی تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی بنا ہے، ان کے بھی حقوق بڑے خوبصورت طریقے سے ادا کرو۔ وابن السبیل، اور جو راستے کا مسافر ہے، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملک یمین ہے،
یا جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں، یعنی جو تمہارے ماتحت زیر دست اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج جو بھی اس اعتبار سے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے حسین رویہ اختیار کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بہت زیادہ شیخی خورا ہے اور اترانے والا، فخر کرنے والا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنا حق سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی صرف اور صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ والدین کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، پڑوسی، اور پڑوسی کی بھی 3 قسمیں بتائی گئیں۔ ایک وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے، دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور تیسرا وہ پڑوسی جو کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی وجہ سے آپ کے پہلو میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ہم مجلس ہے، یا دفتر میں کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، اور راستے کے مسافر کا حق، اور جو بھی زیر دست لوگ ہیں ان سب کے حقوق کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بڑی تاکیدی انداز میں فرمایا۔ اسی طریقے سے گویا کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا رویہ جو ہے دوسروں کے ساتھ کتنا حسین اور کتنا اچھا ہونا چاہیے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اہمیت ہے کہ ہم نے صرف اپنی ہی ضروریات اور اپنی ہی حقوق کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ دوسرے بندوں کے حقوق کی بھی درجہ بدرجہ ان کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے، اور اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں وہ روایت نقل کی ہے جس میں فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کے اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے، ان میں سے ایک عمل وہ ہے ہرگز جن کی معافی نہیں ہوگی، اور ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کلام مجید میں 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم کم جو گناہ بھی چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ تو وہ بات ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں بھی 2 دفعہ ایک ہی صورت میں دہرا کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرمایا کہ وہ اعمال ہیں جنہیں اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، اور وہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتیاں ہیں، ان کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت بے لاگ عدالت ہے۔ وہاں پر دنیا میں تو لوگ ظلم کرنے کے بعد کوئی جان پہچان، کوئی تعلقات، کوئی رشوت، کوئی سفارش اس کے نتیجے میں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہر ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کیا پورا بدلہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے گناہ وہ ہیں جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی زیادہ اہمیت نہیں، وہ بندوں اور اللہ کے درمیان ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور چاہے تو ان پر سزا دے۔ تو یہاں پر بھی اس روایت میں بھی جو بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ بندوں کے بندوں پر مظالم ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، اور ان پر کوئی معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، شرک کرتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں یہ فرمایا کہ جس نے بھی کسی کا حق مارا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسی دنیا میں اس کی فوری طور پر معافی کروا لے۔ بخاری شریف کی اس روایت کا مفہوم جس میں فرمایا کہ جس نے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس کو معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ ہی درہم ہوگا، اور نہ اس کے پاس اعمال صالح ہوں گے، اور اس کے جو بھی اعمال صالح ہوں گے وہ اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، یعنی درہم و دینار کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی بلکہ اعمال کی کرنسی چلے گی، اور اس کے جو بھی نیک اعمال ہوں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنے وہ لے لیے جائیں گے،
اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو ناظرین کرام، وقفے سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی جس میں میں نے آپ کو بخاری شریف کی وہ روایت سنائی جس کا مفہوم یہ ہے مختصراً کہ اس دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہیں پر اس کی تلافی کر لے، اس لیے کہ آخرت میں پھر درہم و دینار نہیں چلنے والے بلکہ اعمال کی کرنسی چلے گی، اور اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کے نیک اعمال اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں اتنے زیادہ کوئی اعمال نہ بچے تو پھر مظلوم کی برائیاں جو ہیں وہ ظالم کو جو ہے گویا کہ ڈیبٹ کر دی جائیں گی، وہ اس کے کھاتے میں منتقل کر دی جائیں گی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی مفلس یا غریب اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے روپیہ پیسہ نہ ہو، جو مالدار نہ ہو۔ تو یہی عمومی جواب صحابہ کرام کا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی زکوٰۃ کے ساتھ۔ گویا کہ ان معاملات میں اس نے کافی کچھ کوشش کی ہوگی اور ان کے وہ کافی گویا کہ خزانہ یا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یعنی اس کو جسمانی طور پر مضرت پہنچائی ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور پھر اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ کسی مظلوم کو اور دوسرا کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت وہ بے لاگ عدالت ہے جہاں پر دنیا میں جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ سب کے سب انہیں اپنے اعمال کا نتیجہ فیس کرنا ہوگا، اور وہاں کرنسی درہم و دینار کی نہیں چلنے والی جیسا کہ اس سے پچھلی روایت میں واضح ہو چکا، بلکہ وہاں پر کرنسی اعمال کی ہوگی۔ یعنی یہ دنیا کا مال کام نہیں آئے گا بلکہ اعمال کی کرنسی ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح سے آگاہ ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو مظلوم کو اس ظلم کی مناسبت سے یہ جو شخص جو کہ اپنے نماز، روزہ اور دوسرے فرائض کے ادائیگی کے انبار لے کر آیا ہوگا، اس کے اعمال میں سے نیکیاں اس مظلوم کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اور پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس سے پہلے کہ جو اس نے ظلم کیا تھا اس کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہو سکا، تو اب مظلوم کے گناہ ظالم کو وہ منتقل کر دیے جائیں گے، اور گویا کہ اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا پلڑ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ہے انجام جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی جو فرائض تھے ان کی ادائیگی کا تو پورا اہتمام رکھا، جو دین کے اعتبار سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو اہتمام کیا، لیکن حقوق العباد کے ذیل میں جو سستی اور کوتاہی ہے وہ ان سارے اعمال کے اثرات اور نتائج کو بھی ختم کر دینے والی ہے، اور وہ حسرتناک انجام جہاں پر دنیا کا کوئی مفلس قرار نہیں پائے گا، بلکہ آخرت میں مفلس وہ قرار پائے گا جس کے اعمال کی پونجی، جس کی نیکیوں کی پونجی اس کے مظالم کی وجہ سے مظلوموں کو ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور پھر بھی مظلوموں کا حق باقی ہوگا تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور نتیجتاً اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اس سے پہلے ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس سے معاف کروانے یا اس کی تلافی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معاملہ جو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ توبہ اور استغفار کے تقاضے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس میں کی بھی لازمی شرائط میں سے یہ ہے کہ دلی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اور جو گناہ، جو معصیت انسان کر رہا ہے اس کو فی الفور چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی لازمی شرائط میں سے ہے، چوتھی شرط، کہ اگر اس نے بندوں میں سے کسی کا حق مارا ہے تو صرف
توبہ استغفار کرنا، صرف اظہار ندامت کرنا، صرف آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، صرف یہ کام جو ہے وہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ وہ جس کا حق مارا ہے، جس بندے کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جب تک کہ وہ اس سے معاف نہیں کروائے یا اس کی تلافی نہ کرے، یعنی اس کو کمپنسیٹ نہ کرے، اس کو راضی نہ کر لے، اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی واضح ہو کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندوں کے جو حقوق کا معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں یہ بات آیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ یہ 5 ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا، مال لگایا، خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود، یعنی خود اپنے کو وہ مال بہت پیارا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اس مال کو خرچ کیا ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، راستے کے مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یعنی اتنی مدیں گنوانی، یہاں پر نماز روزے کا تذکرہ بھی بعد میں آ رہا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اب یہ جو مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسے ان بندوں کی ضروریات پورا کرنے پر خرچ کرنا، اس کی اہمیت بھی واضح کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بندوں کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ وہ مطلوب رویہ ہے جو ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یعنی جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے پاس جو مال انہیں دیا گیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے، اور ان میں امتحان اس چیز میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے، کیا یہ حق ان حقداروں تک پہنچاتے ہیں یا اس پر خزانے کے سانپ بن کر خود بیٹھے رہتے ہیں؟ اگر وہ اس حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، اور اس اعتبار سے انسانیت مل جل کر رہنے کا نام ہے، اور انسانی معاشرے میں جن کے بھی حقوق ہیں ان سب کی ادائیگی کی فکر کرنا، اور اس میں درجہ بدرجہ سب سے بڑھ کر اپنے خالق اور مالک کے حقوق کی ادائیگی، اور اس کے بعد اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ البتہ اس بات میں ضرور یہ بات بھی اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کی ترجیح ہے، کون سی چیز اختیار کی جائے گی؟ تو اس کے لیے جو اصولی ہدایت ہے وہ اس روایت میں ملتی ہے جس میں فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو گویا کہ اگر حقوق کا ٹکراؤ ہو، ایک طرف اللہ کا حق ہے اور دوسری طرف بندوں کے تقاضے ہیں جو کہ اللہ کے حق کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اللہ کا حق فائق تر ہے، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اس کی ادائیگی کی پہلے فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی۔ اور بندوں کے حقوق میں صرف مسلمانوں کے حقوق ہی نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے حقوق رکھے ہیں۔ پڑوسی مسلمان ہے، قرابت دار ہے، تو اور زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں انسان کو مزید جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک تو پڑوسی کا حق ادا کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا قرابت دار کا حق ادا کرنے کا اجر ملے گا، تیسرا ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، پڑوسی غیر مسلم ہے، اجنبی ہے، تب بھی ابھی ہم نے آغاز میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے یہ جانا کہ پڑوسی اگرچہ اجنبی ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی اس کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو حق ہے وہ میں اس وجہ سے ساقط نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی غیر مسلم ہے یا وہ ہمارے جان پہچان کا آدمی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں جس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا پڑوسی بنایا ہے
تو وہ اس کے حقوق کی ادائیگی یہ ہماری پرائمری ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے ایک مثال صرف آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کے لیے رکھی کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جناب اگر اپنے جان پہچان والا آدمی ہے، اپنے تعلق اور رشتہ داری والا آدمی ہے تو اس کے تو حق کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے، لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں، اور یہ چیز جو ہے صرف پڑوسی کی حیثیت سے ہی نہیں ہے، آپ راستہ چل رہے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے۔ اب سلام کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جناب جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کی جان پہچان والا ہے تو تبھی آپ سلام کریں، بلکہ سلام کرنے میں پہل کرنا انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن آج یہ روایات، یہ ٹریڈیشنز، یہ جو ہمارا ویلیو سٹرکچر ہے، یہ اس میں سے خارج ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں اور آپ نے کسی اجنبی آدمی کو سلام کر دیا تو سب سے پہلے تو وہ اجنبی خود اس حوالے سے تھوڑا سا ایک پہلے تشکیک کا، ایک شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جناب انہوں نے مجھے سلام کیوں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتفاق سے آپ کے بچے یا اور دوسرے لوگ بھی ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ جناب ان سے کوئی پہلے سے جان پہچان تو نہیں تھی، ان کو سلام کیوں کر دیا گیا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے حیران ہو کر پوچھتے ہیں جی آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو کتنا زیادہ ایمفیسائز کر دیا گیا ہے، فوکس کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ان فرائض، ظاہر ہے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، تو بندوں کے حوالے سے ہمیں اپنے ان فرائض کی ادائیگی کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہرگز معافی نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے ہمارے اوپر، جس کی ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، ہم ان حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ہمارے لیے یہ معاملہ بہت ہی زیادہ آخرت میں پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اب ہم درجہ بدرجہ جو اہمیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ والدین کے حقوق کے تذکرے سے بات شروع ہوگی، اور پھر آگے اور بھی دوسرے لوگوں کے جہاں تک ممکن ہو سکا حقوق بیان ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ اللہ